کیا اسرائیل کے اعلان سے فلسطینیوں پر ہونے والا وہ ظلم رک گیا ہے؟ کیا 11 دن سے جو مستقل ہر دن فلسطینی شہید ہو رہے ہیں اور 11 دنوں میں 232 فلسطینی شہید ہو گئے، جس میں 65 بچے شہید ہوئے ہیں، تو کیا یہ جنگ ختم ہوئی؟ یہ انسانیت کے خلاف ایک بہت بڑا ظلم ہے، ہیومن رائٹس کے خلاف ہے بات کہ مستقل ہر تھوڑے تھوڑے دنوں میں فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فلسطین کا علاقہ فتح کیا تھا تو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ مسلمان ایک حصے میں رہیں گے، عیسائی ایک حصے میں رہیں گے، یہودی ایک حصے میں رہیں گے، لیکن جب اسلامی حکومتیں تھی وہاں پر یعنی ہر مذہب کا ہر وہاں رہنے والے ہر فرد کا احترام کیا گیا، کسی پہ ظلم نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس علاقے کو فتح کیا تو کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ بہرحال یہ ایک انسانیت کے خلاف ہے کہ مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو اور وہاں رہنے والے معصوم لوگوں پر ظلم کیا جائے۔ بیت المقدس ایک مقدس مقام ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ آپ نے حکم دیا ہے کہ اگر کہیں کسی مسجد کے لیے سفر کرنا ہے تو پوری دنیا میں 3 جگہ کے لیے سفر کیے جا سکتے ہیں، اس میں سے ایک بیت المقدس ہے اور 2 حرمین ہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کی فضیلتیں بیان کی ہیں، اس علاقے کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ تو وہاں پر جو اسرائیل کا ظلم ہے اور مستقل ظلم ہے، اس کے خلاف ہر مسلمان کے دل میں ایک درد ہونا چاہیے، تکلیف ہونی چاہیے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے انما المسلمون کجسد واحد، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ روتا ہے، تو آپ نے یہ ایک ترغیب دی ہے اور ایک انسانیت بھی ہے۔ بچے ہیں وہاں پر، عورتیں ہیں، مرد ہیں جو ہر دن ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کا سپورٹ کیسا کر سکتے ہیں، ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کے حوالے سے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں کہا ہے کہ کسی برائی کو ہم ہاتھ سے بند نہیں کر سکتے تو زبان سے بند کریں، زبان سے بند نہیں کر سکتے تو دل سے برا سمجھیں، اور یہ نیت رکھیں کہ جب اللہ توفیق دے، جب طاقت دے، ہمت دے، تو ہم اس کو بند کریں گے۔ اس وقت تک ان کی مدد دعاؤں کے ذریعے سے ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کے حق میں دعا کریں، وہاں کے بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اسی طرح ہم وہاں کے لوگوں کی مدد اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم وہاں کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، آلٹرنیٹ جو پروڈکٹس ہیں ہم اس کو استعمال کریں۔ اب مشہور ہے، معروف ہے یہ چیزیں کہ آپ اسرائیلی پروڈکٹس ماریں گے تو آپ کو ساری لسٹ آئے گی، آپ اس میں سے ہم کتنے استعمال کرتے ہیں اور اس میں سے ہم کتنے چھوڑ سکتے ہیں، اس کو چھوڑ کے آلٹرنیٹ استعمال کریں۔ اور یہ ایک سوال ہے، اگر جو پروڈکٹس ایسے ہیں جس کا آلٹرنیٹ موجود نہیں ہے تو ہر ایک یعنی انسانیت کا درد رکھنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایسے پروڈکٹس بنائیں کہ جو ان پروڈکٹس کا آلٹرنیٹ ہو۔ تو پروڈکٹس کا، اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر کے ہم وہاں فلسطینیوں کے مظلوم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن نے ایک حکم یہ دیا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 51، اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو، عیسائیوں کو دوست مت بناؤ، ان کی دوستی سے یعنی دور رہو، بائیکاٹ کرو ان کا۔ یہ بھی ایک قرآن کا حکم ہے۔ ان میں سے جو اچھے ہیں ان کو آپ دوست بنا سکتے ہیں، لیکن جو انسانیت کے خلاف ہے
اور جو ظلم کر رہے ہیں ان کو دوست نہیں بنانا۔ اسی طرح ہم ان کی جو مدد کر سکتے ہیں وہ اس اعتبار سے بھی مدد کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی جیسی شکل و صورت نہ بنائیں، ان کا ہیئر اسٹائل نہ بنائیں، ان کا میک اپ جو ہے اختیار نہ کریں۔ خواتین کی بھی ذمہ داری ہے، تو ان کی شکل و صورت سے، ان کے چال چلن سے، ان کے طور طریقوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، نسلوں کو بچائیں۔ یہ بھی ایک جو ہے یعنی مظلوم فلسطینیوں کی مدد کا ایک حصہ ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور ہر مسلمان کے دل میں ایک درد ہو، تکلیف ہو کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور ہم جو ہے وہاں کے مظلوم عوام کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔